اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ سورۃ الحجر بیان کی جا رہی ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی پہچان کے لیے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں، اور رسالت کا بھی اور آخرت کا بھی اس میں تذکرہ موجود ہے۔ اور سورۃ الحجر، ہجر کہتے ہیں پتھر کو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے، اور قوم سمود ایسی جگہ پر آباد تھی کہ چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھی، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس وقت جہنمی لوگ جنتیوں کو نعمتوں میں دیکھ کر اس بات کی تمنا کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، دنیا کے اندر رہ کر ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ لوگ اتنی جنتوں کے اندر عیش و عشرت کے اندر ہیں کہ کاش ہم بھی دنیا میں مسلمان ہو جاتے تو ہم کو بھی جنت مل جاتی۔ اور اس آیت کے ذریعے سے مسلمان ہونا ایک نعمت ہے، یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی توفیق سے نوازا ہے اور مسلمانوں کے اندر ہم کو پیدا فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنمی لوگ ہمارے بارے میں تمنا کریں گے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتاری گئی، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحیفے ہو، جو بھی کتاب آسمانی کتابیں نازل کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ قرآن حق ہے اور سچ ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اسی طرح ہمارے نبی بھی حق ہے اور سچ ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ اور ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہترین انداز میں لی ہے کہ اس کی ذمہ داری کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اوپر بوجھ ڈالا اور اس کا جو انتظام کیا ہے کہ اس کے الفاظ کی ذمہ داری ہم نے قرآن کی یاد کرنے والوں پر ڈال دی، اور اس قرآن کے معانی اور مطلب ہم نے فقہا کے اوپر ڈال دیے، یعنی قیامت تک اس کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے اور اس کے معانی بھی محفوظ رہیں گے، اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کا ایک لفظ، ایک آیت تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کا ایک نقطہ اور ایک زبر زیر پیش بھی کوئی آگے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور کئی آیتوں تک انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلا انسان بنایا، اور اس کے بعد فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس میں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا کہ ان کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں کیسے ان کو سجدہ کر سکتا ہوں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس بات کا حکم کر کے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انسان کی فضیلت کو بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کے نزدیک کتنا معتبر ہے۔ اشرف المخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گنا ہے، اور ساری جو ہے پوری واقعات کا ذکر ہے۔ پھر جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جنت والوں کا تذکرہ کیا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ سے یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کو کہہ دیا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور آپس کی ان کی جو چاکیاں ہوگی، ناچاکیاں ہوگی، نا اتفاقیاں ہوگی دلوں کے اندر، اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ایمان والوں کو اور اللہ سے ڈرنے والوں کو داخل کر دیں گے، اور باغاتوں کے اندر اور چشموں میں رکھیں گے، یعنی ایسی ایسی نعمتیں ان کو مل جائے گی، اور ہمیشہ کی اور سلامتی کے ساتھ داخلہ ہوگا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض میں کسی سے نا اتفاقی ہو جاتی ہے، اگر وہ ہمارے قریب آ جائے سونے میں بیٹھنے میں تو دل کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ تو میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، یہ میرے پاس آ کر کیسے بیٹھ گیا۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کر دیں گے تاکہ کسی کو کسی کے بارے میں تنگی محسوس نہ ہو۔ اخواناً علی سرور متقابلین، اور بھائی بھائی ہو کر جنت میں رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے
کہ پتھر والوں نے اس نبی کی تکذیب کی جس کو ہم نے ان کی طرف بھیجا تھا. یعنی قوم سمود بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت سے نوازا تھا، اور ایسی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ اپنے ناخنوں کے ذریعے سے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے. ایسی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی. لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے اوپر ان لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا، جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت دینے لگے، جب یہ آیت نہیں اتری تھی تو دعوت چھپ چھپ کر دی جاتی تھی، کھلے عام دعوت نہیں دی جاتی تھی. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہوا کہ کھلے عام لوگوں کو دعوت دیجیے دین کی اور اسلام کی، اور مشرکین سے اعراض کیجیے. اگر وہ تمہاری دعوت پر انکار کرتے ہیں تو اس کی گھبرانے کی جو ہے، اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام دعوت دینا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. پوری زندگی عبادت میں گزار دینا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے. یقین کا ترجمہ اور اس سے مراد اور اس کی تفسیر علماء نے بیان فرمائی کہ یقین سے مراد موت ہے، اور دنیا کے اندر سب سے یقینی چیز موت ہے، جو کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ کسی دنیا کے کسی آدمی کے پاس چلے جائیں، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملت کا ہو اور کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ موت کو کبھی جھٹلا نہیں سکتا. وہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ موت آنے والی ہے. یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اسی کی اطاعت کرتے رہو، اسی کی فرما برداری کرتے رہو. سورۃ النحل مکیہ، یہ سورہ نحل مکی ہے. نحل اس لیے اس کا نام رکھا گیا، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر اس مخلوق کا ذکر فرمائیں گے جو تمام مخلوقوں سے ہٹ کر ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. ہم نے انسان کو ایک ناپاک نطفے کے ذریعے سے پیدا کیا، پھر بھی وہ جھگڑا کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ایک ناپاک نطفے سے انسان کو ہم نے پیدا کیا جو پہلے کچھ نہیں تھا. ایسا ناپاک نطفہ کہ اگر ماں کے رحم میں جانے کے بجائے اگر وہ کپڑے پر گر جائے تو اس کپڑے کو دھونا پڑے اور کپڑا ناپاک ہو جائے. پھر بھی انسان بڑا ہو کر جب اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت اور بہت ساری صلاحیت آ جاتی ہے، تو وہی انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا وہ کسی اور کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے، کسی اور کی عبادت شروع کر دیتا ہے. تو گویا وہ جو انسان ہے وہ اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو اللہ ہی نے پیدا کیا تھا. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اس آیت کے ذریعے سے اور چند آیتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعام کا ذکر کرتے ہیں. ہم نے بہت سارے جانور بنائے ہیں جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، گوشت کے اندر بھی، سواری کے اندر بھی اور سامان اٹھانے کے اندر بھی. اور یہ سارا کا سارا انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں تاکہ انسان ان سارے کو استعمال کر کے اس رب باری تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور آگے خاص جانوروں کا ذکر فرمایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. ہم نے گھوڑے کو بنایا، اسی طریقے سے خچر کو بنایا، گدھے کو بنایا، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم اس کے اوپر سوار ہو جاؤ اور زینت اختیار کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا ایسی چیزوں کو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو. یعنی یہ سارے جانور تمہاری استعمال کے لیے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے ہیں. اور یہ ایسے جانور ہیں جو کھانے کے لیے نہیں بنے ہیں، بلکہ انسان اس کے ذریعے سے محنت اور مشقت کا ساری چیزوں کا سامان اس کے اوپر اٹھا کر لاد کر جا سکتا ہے. اور انسان خود اگر اس کو کرنے لگے تو چند منٹوں چلے گا نہیں، چند گھنٹوں چلے گا نہیں، تھک جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جانور بنائے ہیں کہ اس پر سوار کر کے سامان کو تم دور تک لے جا سکتے ہو. وزینہ، اور جو ہے اس کے ذریعے زینت بھی اختیار کر سکتے ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اس کے بعد بھی بہت ساری چیزوں کو اللہ پیدا کرتا رہے گا جس کو تم جانتے بھی نہیں ہوں گے. اب ہم خود جانتے ہیں کہ پہلے جو ہے بسیں نہیں تھی، ریل گاڑیاں نہیں تھی اور بہت ساری ایجادات، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی، اور قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہوگی اور پیدا ہوتی رہے گی جس کا انسان استعمال کرتا رہے گا، وہ سارا مفہوم اس آیت کے اندر داخل ہوگا.
وہ ساری چیزیں اس آیت کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہیں کہ ابھی جتنی بھی چیزیں آگے ایجادات ہوتی رہے گی وہ اصل میں ان لوگوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو پیدا کریں گے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ بس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے آگے چل کر اس کو باہر نکال دیا۔ ریل گاڑیاں ہم نہیں جانتے تھے کیا چیز ہوتی ہے، اور بہت ساری ایجادات ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اور سارا کا سارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں جس سے سارے کے سارے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ سمندر کی نعمت ہے کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ ترین گوشت کھاؤ۔ یہاں پر گوشت سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ مچھلی ہے۔ اکثر فقہاء اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مچھلی مراد ہے جو بالکل تازہ ترین گوشت ہے۔ اور بڑی باریک بات لکھی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زبان کے اوپر یہ شکایت لاتے ہیں کہ بھئی ہر چیزوں کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے، کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، لیکن ایک نعمت اللہ کی ابھی ایسی باقی ہے جس میں اللہ نے ابھی تک کسی کو ملاوٹ کرنے کا اختیار نہیں دیا، وہ مچھلی ہے کہ آدمی اس میں سے تازہ ترین پکڑ کر مچھلی کھا کر پکا کر اس کو جو ہے اپنے اندر جان پیدا کر سکتا ہے۔ تو لحمن طریہ کہا کہ بہترین گوشت اور تر و تازہ گوشت جو اس کے ذریعے سے تم کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اسی کے ذریعے سے بہت دھات نکالتے ہو، یعنی سونا اور چاندی پانی کے اندر سے نکلتا ہے، تم اس کے ذریعے سے نکال کر اپنے بدن پر اس کو استعمال میں لاتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بہترین انداز میں بیان فرماتا ہے تو کہ تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے اندر پانی کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی چلتی ہے، اور تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اگر سمندر کے اندر کشتیاں نہ چلتی تو آج جو ہم اناج کھا رہے ہیں وہ اناج کھا نہ سکتے۔ بہت سارے ساز و سامان دوسرے ملک سے ایک ملک تک اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچائی جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے بہت ساروں کی روزی وابستہ ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ کام کرنے والے کشتیوں کے اندر کام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کی روزی مل رہی ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں کیوں دی گئی ہیں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، نافرمانی نہ کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کفار مشرکین سے باہر کے آنے والے لوگ جب یہ کہتے تھے کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا نازل کیا، اب ان کو تو ایک موقع مل جاتا تو کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے فلسفے ہیں، داستانیں اس کے اندر بیان کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ لوگ اپنے اوپر ایسا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ اس سے برا بوجھ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی خود کو تو گمراہ کر ہی رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی اپنے اوپر وبال رہے ہیں۔ ایک تو خود کو گناہ کرنے کا گناہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا گناہ لے رہے ہیں، اور قیامت کی دن دو بوجھوں کے ساتھ ہی آئیں گے، خود کے گمراہ کرنے کا بوجھ بھی ان کے اوپر ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا بوجھ ان کے سر پر ہوگا۔ اور یہی سوال جب ایمان والوں سے کیا جاتا ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، جب ایمان والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ بہتر بات نازل کی، یعنی قرآن کریم نازل کیا کہ اس کے ذریعے میں دنیا اور آخرت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کامیابی لی جا سکتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کفار مشرکین کہتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر نبی بھیجنا ہی تھا تو انسانوں میں سے کیوں بھیجا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں اور جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے وہ انسان بنا کر ہی بھیجا ہے۔ آپ پہلے دیکھ لو، تاریخ اٹھا لو کہ ہم نے انسانوں کے اندر سے ہی نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، منکرو، اگر تم اس کو جانتے نہیں ہو تو پوچھ لو جاننے والوں سے کہ ہم نے جو ہے نبی بھیجے ہیں تو انسانوں کے اندر بھیجے ہیں۔ یعنی جاننے والوں سے مراد علماء یہود اور علماء نصارہ ہیں۔ یعنی ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کے پاس نبی آئے تو انسانوں میں سے آئے کہ عورتوں میں سے آئے تھے؟ انسانوں کے اندر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام انسان تھے،
اور صالح علیہ السلام اور بہت سارے نبی جتنے بھی اس سے پہلے آئے سارے کے سارے انسان تھے، تو ہم نے بھی تمہاری طرف انسانوں کے اندر سے ہی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور چونکہ یہ آیت خاص بھی ہیں لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ عام ہیں اور قرآن بھی عام ہیں، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ہم اسلام کے بارے میں کچھ جانتے نہ ہوں تو جاننے والوں سے پوچھ کر معلوم کر لینا چاہیے، جس کو دوسرے انداز میں اور دوسرے الفاظ میں تقلید کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی مسئلے کے بارے میں متفکر ہیں اور ہم کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہم خود جو اس کی تحقیق شروع نہ کر دیں۔ اگر خود تحقیق کرنا شروع کر دیں گے تو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو جو جاننے والے ہیں یعنی علماء، فقہاء، جو اس بات کا قرآن اور حدیث کا پورا علم رکھتے ہیں اور ہم سے زیادہ عربی وہ لوگ جانتے ہیں، عربی کے اصول جانتے ہیں، تو ان لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے تاکہ تمہارے پاس صحیح بات پہنچے، غلط بات نہ پہنچے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانیہ جاہلیت میں سے ایک بری چیز چل رہی تھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا چیز چل رہی تھی؟ کہ جب ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا تو خوش ہو جاتے، اور جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے اور غمگین ہو جاتے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ أَيُمْسِكُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ یا تو یوں کہتے ہیں کہ ذلیل بن کر اپنے پاس اس لڑکی کو روک لو یا پھر زندہ زمین میں اس کو درغور کر دو۔ یعنی کتنی بری چیز ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ تمہارا کتنا برا فیصلہ ہے۔ ایک ایسی نعمت تم کو اللہ نے دی ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں آنے کا سبب بنے، یعنی کہ عورت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عورت ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے مرد دنیا کے اندر آئے۔ اگر عورت کو اللہ پیدا ہی نہ کرتا تو مرد کیسے پیدا ہوتے پھر؟ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن ان کو جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور اس آیت کے ذریعے سے آج کے مسلمانوں کو اور آج کے ایسے ذہن رکھنے والوں کو جن کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، اور اسلام ہے بھی تو نام کا ہے، تو وہ لوگ بھی جو ہے آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو لڑکیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ کیوں بوجھ سمجھتے ہیں؟ اس میں ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو جہیز کا اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، مہمانی کا اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، بہت ساری جو ہے اس کے اوپر مقدمات کا بوجھ ہوتا ہے، یعنی بہت ساری ایسی فرمائشیں کی جاتی ہیں کہ ایک کمزور مالی اعتبار سے باپ جو ہوتا ہے وہ ان ساری ذمہ داریوں کو اٹھا نہیں سکتا ہے، تو اسی لیے جو ہے لڑکیاں بوجھ بن جاتی ہیں۔ اگر جو ہے نکاح کو آسان بنا دیا جائے اور معاشرے کے اندر جو جہیز کی جو رسم چل رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو یہ لڑکیاں بوجھ بننے کے بجائے شوق کے ذریعے سے لوگ اس کو حاصل کرنے والے بنے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جس سے تم استعمال میں لاتے ہو اور اس کے اندر سے جو دودھ نکلتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا، یعنی دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے اندر سے نکالتا ہے تو گوبر اور خون کے بیچ میں سے دودھ نکلتا ہے، لیکن جب دودھ باہر آتا ہے تو دودھ باہر آنے کے بعد ذرہ برابر اس دودھ کے اندر کوئی خون کی بدبو نہیں آتی اور اسی طریقے سے پاخانے کی بدبو نہیں آتی، خالصاً یعنی بالکل پیور دودھ ہوتا ہے، سائغا للشاربین، پینے والے کو جو ہے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو گویا دودھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس میں غور کریں کہ جو انسانوں کی کھانے کی خاص چیزیں ہیں اس پر اللہ نے کوئی دعا نہیں بتائی۔ ہاں کھانے کی دعا ہے لیکن دودھ کی دعا الگ سے ہے۔ دودھ کی دعا کیا ہے؟ الگ سے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت بھی عطا فرما اور اس میں زیادتی بھی عطا فرما۔ تو گویا دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ومن ثمرات النخیل والعناب، اور اسی طریقے سے کھجور اور انگور، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جس کو تم کھانے میں استعمال کرتے ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ایک بہت بڑی مخلوق کا ذکر فرمایا، یعنی کہ شہد کی مکھی۔ اب یہ شہد کی مکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے ساتھ ساتھ شہد کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی اللہ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، اسی طرح شہد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
اور شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ جب شہد بناتی ہے تو بہت سارے پھولوں کے اندر سے مٹھاس لے کر آتی ہے، اور سارے راستے اس کو معلوم ہے کدھر جانا ہے اور اپنے مقام پر کس طرح پہنچنا ہے، اور سارے پھولوں کے اندر سے اس پھل کے اندر سے رس نکالا، اس پھل کے اندر سے مٹھاس نکالی، اور پھر اس مٹھاس کو جو ہے اپنے مقام پر آتی ہے، اپنے چھتے پر آتی ہے، پھر اس کو جو ہے اپنے منہ کے ذریعے سے اس کے اندر محفوظ کرتی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی فضیلت کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کا استعمال انسانوں کی بیماری کے اندر بہت مفید ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب اس کا استعمال کریں تو حکیموں سے اس بات کو معلوم کر لیں کہ اس کا استعمال کب کرنا چاہیے، کتنا استعمال کرنا چاہیے اور کون سی بیماری میں استعمال کرنا چاہیے، تب جا کر یہ شہد انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ یعنی اس مکھی کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اتنی زبردست سمجھ میں آتی ہے کہ یہی مکھی کتنا بڑا چھتا بناتی ہے، اور یہ لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، الگ الگ نہیں رہتے۔ انسانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ الگ الگ رہتے ہیں، لیکن چھتوں کے اندر جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ ایک ساتھ رہتی ہیں، اور اگر کسی نے ان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا تو سارے کے سارے مل کر اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ہاتھ ڈالنے کا تو بہت دور کی بات ہے، شہد کی مکھیوں کے اندر، چھتوں کے اندر ایک پتھر مار دو آپ کھا لیں، ایک ایک مکھیاں جو ہے آپ کے پیچھے پڑ جائے گی، آپ کے کان بھی سوج جائیں گے، اپنی آنکھیں بھی سوج جائے گی، ہونٹ بھی اور ناک بھی سب کچھ سوج جائے گا آپ کا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنے مخالفین کا مقابلہ ایک ساتھ کرتے ہیں، تو یہ ان کی الگ طاقت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی طاقت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمَرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں کہ علم غیب رکھنے والا صرف اللہ ہی ہے، نبی علم غیب نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتوں کو، حتیٰ کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ گویا اس آیت کے ذریعے سے اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی علم غیب نہیں جانتے، علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن ساری امتوں کو جمع کیا جائے گا، سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور ہر ایک امت کے اندر سے ایک گواہی پیش کرنے والا ان کے اوپر گواہی دے گا۔ یعنی اس سے مراد، گواہی دینے والے سے مراد نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ، جب آپ نے ہم کو کسی قوم کی طرف بھیجا تو ہم نے پوری بات ان تک پہنچا دی تھی، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے۔ اور گواہی سے مراد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کو پیش کرنے کے بعد اللہ کے نبی کو لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے، نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ باری تعالیٰ، یہ جتنے بھی نبی ہیں، آپ نے جن جن قوموں کی طرف ان کو بھیجا ہے انہوں نے پوری بات پہنچا دی ہے، لیکن ان کے پیچھے چلنے والے جو تھے انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت کو ہم نے بار بار جمعہ کے دوسرے خطبے میں سنا ہوگا، اور ہر جمعہ میں یہ آیت سنائی جاتی ہے، اور گویا یہ آیت پورے دین کا نچوڑ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع کیا۔ حکم کس بات کا دیا؟ عدل، کہ انصاف کرنا، والاحسان، نیکی کرنا، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا۔ 3 باتوں کا حکم ہے۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور 3 چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا کہ فحش سے یعنی بری بات سے، والمنکر، اور یعنی ایسی بات سے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو روک دیا ہے، والبغی، اور بری بات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، والبغی سے مراد ظلم بھی لیا ہے کہ ظلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ اور اس سے نصیحت پکڑنے والے نصیحت کرتے ہیں شاید کہ تم کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ ایک آیت ہے سورہ نحل کے اندر 14 پارے کے اندر، جو 3 صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے کہ جب اسلام شروع ہونے لگا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت دینے لگے تو بہت سارے ایمان والے ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا،
لیکن پھر بھی کفار مشرکین ان کو موقع دے کر پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو ہے یا تو ایمان سے پھر جاؤ یا پھر قتل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کو کفار مشرکین نے پکڑ لیا تھا اور باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ یا تو تم ایمان سے پھر جاؤ یا پھر ہم تم کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اسلام کے خاطر جو ہے جان دے دی ان لوگوں نے، یعنی کفریہ کلمات نہیں کہے بلکہ انہوں نے جان دے دی۔ یعنی یوں سمجھو کہ اسلام کی سب سے پہلی شہادت حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اور دین کے خاطر جو ہے قربانی دی اور اپنے جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کفریہ کلمات کہہ دیے لیکن دل ان کا ایمان کے اوپر باقی تھا۔ اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور حضرت عمار کو چھوڑ دیا کہ انہوں نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہہ دیے تھے، جب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عمار تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تو حضرت عمار نے کہا کہ یا نبی اللہ میرا دل تو ایمان کے اوپر مطمئن ہے، صرف میں نے زبان سے کلمات کہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اگر زبان سے صرف کوئی کہتا ہے اور کا دل مطمئن ہے تو اس کے اسلام کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتۃ للہ حنیفا، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ تمام نبیوں میں الگ نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی۔ امتن، یہ اکیلے تھے لیکن ان کی تعلیم اور لوگوں کو دعوت دینا ایسا تھا کہ گویا ایک بہت بڑی جماعت ہے، گویا ان کو امام الموحدین کہا جاتا ہے، یعنی توحید کے یہ امام تھے۔ قانتن یعنی ان کا رجوع صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھا۔ حنیفن، تیسری صفت یہ ہے کہ یہ مکمل دین پر قائم تھے۔ ولم یکن من المشرکین، چوتھی صفت یہ ہے کہ شرک یہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ شاکرا لانعمہ، 5ویں صفت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے تھے۔ اجتباہ، 5ویں نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، 6ٹھی نعمت یہ ہے، 6ٹھی صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم یعنی صراط مستقیم پر ان کو چلایا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی زندگی کے اندر اچھائیاں عطا فرمائیں۔ اچھائیوں سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لمبا خاندان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان گنا گیا، یعنی آپ کے 2 بیٹے بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت اسماعیل بھی نبی، پھر حضرت اسحاق سے جو اولاد ہوئی وہ بھی حضرت یعقوب بھی نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی۔ تو ایک لمبا سلسلہ چلا اور یوں بیان فرمایا مفسرین نے کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے اندر 40,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجے ہیں، اور حضرت اسماعیل آپ کے دوسرے بیٹے سے، اور ان سے تو ایک بہت بڑے نبی آئے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کے اندر دین کو پھیلایا، اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہ ان کی بہت الگ صفت تھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کی 9ویں صفت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نیک لوگوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا ایک بہترین اصول بیان فرمایا ہے، بلکہ 3 اصول دعوت کے بیان فرمائے ہیں کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت دے تو کس انداز کے ساتھ دے۔ سب سے پہلے اصول بیان فرمایا کہ بالحکمتی، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، یعنی سامنے والے کو دیکھنا ہے کہ سامنے والا کون ہے، یعنی کس انداز کا آدمی ہے۔ مالدار ہے تو اس کے اعتبار سے اس کو دعوت دی جائے، غریب ہے تو اس کے اعتبار سے دعوت دی جائے، اونچی ڈگری والا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کو دعوت دی جائے، یعنی حکمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعوت دی جائے، اس کا تقاضا کیا ہے، ساری چیزوں کو دیکھ کر دعوت دینی ہے۔ اور دوسرا دعوت کا طریقہ بیان فرمایا والموعظۃ، یعنی نصیحت کی جائے، یعنی اس کے سامنے فضائل بیان کیے جائے اور اس کے جذبات کو بھی چھیڑا جائے، یعنی فضائل اس کے سامنے بیان کر کر اس کو اسلام کے اوپر، اعمال کے اوپر لایا جائے۔ اور آخر میں بیان فرمایا وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ دعوت دینے کے اندر بہت سی مرتبہ جو ہے مخالف بہت شدت پسند ہو جاتا ہے، تو شدت پسند ہونے میں دعوت دینے والے کو یہ سمجھایا گیا کہ تم کو شدت پسند نہیں ہونا، بلکہ تمہیں اچھے انداز کے ساتھ
اور نرم لہجے کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے اور دلیل بھی ساتھ میں دینی ہے، لیکن شدت تم کو اختیار نہیں کرنی ہے، اور اچھی دلیل کے ذریعے سے اور ان کی مخالفت کو توڑا جا سکتا ہے۔ هو اعلم ممن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تمہارا کام جو ہے ہمارے طریقے پر دعوت دے دینا ہے، ہدایت دینا، گمراہی دینا یہ میرے ذمے نہیں ہے، دعوت دینے والے کی ذمے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو گمراہ کرنا ہے، تمہارا کام صرف دعوت پہنچا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔